أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبینا. سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور بظاہر مسلمان ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو کے واپس مکہ شریف آ گئے. کیونکہ اس زمانے میں جو میرے آقا کا ابتدائے اسلام کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں ہجرت کا مرتبہ جو ہے وہ ایسا تھا جیسے اقرار الشہادتین، یعنی جیسے کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر کوئی ہجرت نہ کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو حکم دے کے ہجرت فرض کر دی، اور ہجرت جو تھی وہ گویا ایمان اور کفر کی ایک کسوٹی بن گئی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ شرط رکھی تھی کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن،
کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تو ان کا امتحان کریں، تحقیق کریں کہ واقعی مہاجرہ ہے یا کسی کے عشق میں محبت میں آ گئی، اب کہتی ہے میں ہجرت کر رہی۔ تو ہجرت کا مقام ایسے تھا جیسے کلمہ شہادت کا مقام۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ہجرت کے بعد یہ تمنا کرتے تھے کہ خدا کرے ہماری موت جو ہے مدینہ منورہ میں آئے، مکے میں نہ آئے۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں حرم میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ہماری وہ ہجرت والا عمل ناقص نہ رہ جائے، کہ جب ہم نے ہجرت کر لی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا، تو اب ہمیں موت بھی مدینہ منورہ میں آنی چاہیے تاکہ ہماری ہجرت کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے، ناقص نہ رہ جائے۔ پھر اللہ نے جب اسلام کو عزت دی، اسلام کو غلبہ دیا اور اللہ نے مکہ فتح کر دیا اور طائف، حنین، مکہ، رابغ، جدہ، حوالی، مدینہ منورہ، تمام قبائل پہ اسلام پھیل گیا، تو اب وہ ہجرت کا پہلا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے حضور پاک نے سرکار دو جہاں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا ضروری نہیں۔ تو اس لیے وہ ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، صرف ایک ہجرت جو ہے وہ باقی رہی، اور وہ ہجرت کیا ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا یہ بھی ہجرت ہے۔ حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، کہ گناہوں کو، معصی کو چھوڑ کے اللہ کا بن جائے، یہ بھی ہجرت ہے، اور یہ ہجرت جو ہے یہ قیامت تک باقی رہے گی۔ لیکن فقہاء امت نے، علماء امت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ کسی کفر کے ملک میں رہتا ہے، دیار کفر میں رہتا ہے، اور وہ اللہ کا نام لینے میں آزاد نہیں ہے، نماز روزے میں آزاد نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے میں آزاد نہیں ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ فوراً ہجرت کرے، اس ملک کو چھوڑ دے۔ اور جب آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي الْأَرْضِ مَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اللہ نے فرمایا جو شخص میرے راستے میں ہجرت کرے اس کو آگے ہم زیادہ فراخی عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ ہجرت جو ہے اللہ کے لیے ہو، اللہ کے راستے میں ہو، اور اس ملک سے ضروری ہے جہاں تم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، تم اللہ کے رسول کا نام نہیں لے سکتے، اذان نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی کافر ملک ہے لیکن دارالحرب نہیں بلکہ دارالامن ہے، کہ وہاں مسجدیں ہیں، نمازیں ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تقریر ہے، تو وہاں سے ہجرت ضروری نہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی بلا وجہ کافروں کے ملک میں نہ سفر کرے اور نہ کافروں کے ملک میں قیام کرے، کیونکہ کافروں کے ملک میں قیام کرنے سے بڑی برائیوں کا خطرہ ہے، بڑے مصائب کا خطرہ ہے، کہ اولادیں جو ہیں بے راہ رو ہو جاتی ہیں اور نسلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج آپ جا کے دیکھیں کہ یورپ کا مسلمان، آج آپ دیکھیں کہ ان کافر ملکوں میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں، یعنی دولت کی کوئی کمی نہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، کاروبار ہیں، لیکن لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، اب پریشان ہیں، کیوں 18 سال کے بعد تو ماں باپ لڑکی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان گھرانے، متقی گھرانے، لیکن لڑکیاں انگریزوں کے ساتھ پھرتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان گھرانے ہیں اور لڑکیاں سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ پھرتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ تہجد گزار ہیں اور لڑکی اپنے یار کو لے کے باپ کے سامنے آ جاتی ہے اور تعارف کراتی ہے کہ میرا دوست ہے، تو وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا سوچا تھا اور ہماری اگلی نسل کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اس لیے بلاد کفر کا سفر کرنا، بلاد کفر میں قیام کرنا، بلاد کفر میں ڈیرا ڈالنا جو ہے منع ہے، الا کوئی عذر ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، تجارت کرنی ہے،
کوئی علاج ہے، معالجہ ہے جو دوسری جگہ نہیں ہو سکتا، مجبوراً آدمی جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ ہر مسلمان کو دیار کفر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کتنے بھائی غیر ملکوں میں بھاگتے ہیں پیسے کے لیے، دولت کے لیے، لیکن وہ چند ڈالروں کے عوض میں عزت کا سودا کر کے آ جاتے ہیں، اپنا ضمیر بک جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں جو وہاں رہ کر انہیں نہ نماز یاد ہے، نہ خدا یاد ہے، نہ رسول یاد ہے، نہ کلمہ یاد ہے، بس کہتے ہیں جی ہم مسلمان تھے اور ہمارے باپ دادا جو ہے وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دینی جماعتوں پہ اور زیادہ رحمت فرمائے کہ ان لوگوں نے محنت کر کے گھر گھر میں جا کے، ایک ایک دکان پہ جا کے، ایک ایک مکان پہ جا کے اللہ کا دین پہنچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے تو بہرحال اب ہجرت جو ہے وہ فرض نہیں رہی، ہجرت ابتدائے اسلام میں فرض تھی۔ تو اب یہ تھا کہ کچھ کافر لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو لہذا ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ، اور جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام لے آتے ہیں، مسلمان بن جاتے ہیں، 1-2 مہینے مسلمان بن کے رہتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکل آئیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگ سنیں گے کہ بھائی دیکھو وہ تو مسلمان ہو کے بھاگ رہے ہیں، تو وہ بھی مذہب سے بددل ہو جائیں گے اور آئندہ کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ جب لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ کل مسلمان تھے دیکھو جی وہ تو پھر کافر ہو گئے، وہ پھر باپ دادے کی دین کی طرف لوٹ آئے، تو دوسرے لوگوں کو شک پڑے گا کہ اگر اسلام ایسا اچھا مذہب تھا تو یہ کیوں چھوڑ کے آ گئے، یہ اس کو کیوں بھاگ کے آ گئے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کا کفر اسلام کو تانا دیتا ہے کہ بھئی اگر تمہارا اسلام اتنا اچھا ہے تو پھر ساری دنیا میں مسلمان ملکوں میں اسلام نافذ کیوں نہیں کرتے ہو، اسلام قبول کیوں نہیں کرتے ہو، اسلام کے دستور اور قانون کیوں نہیں بناتے ہو۔ جب تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسلام بڑا جامع معنی کامل مکمل دستور حیات ہے، تو جہاں جہاں تمہارے اسلامی ملک ہیں کم از کم وہاں تو اسلام چالو کر کے ہمیں دکھلاؤ۔ تم کہتے ہو نظام اسلام بڑا اعلیٰ ہے، تو تم ہمارے یہودی کاروبار بینکوں کو کیوں اختیار کرتے ہو، تم ہمارے سودی معاملات پہ کیوں چلتے ہو، تم اسلام کو کیوں نہیں اپناتے؟ تو آج بھی کفر کے پاس یہ سب سے بڑی دلیل ہے وہ جو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، کہ اب ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں لیکن کام جو ہے وہ کافروں والے ہیں، نام ہمارے مسلمانوں کے ہیں لیکن کام یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سازش کی، کچھ لوگ آئے مسلمان ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد وہ مکہ لوٹ گئے، یعنی مرتد ہو گئے اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب ان کے بارے میں 2 جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ بعض مسلمانوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ تو مرتد ہو گئے، ختم ہو گئے، نکل گئے اسلام سے، اور مرتد کی سزا بھی اسلام نے قتل رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی دین اسلام لانے کے بعد، اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، قادیانی بن جائے، کافر بن جائے، اس کی سزا اسلام نے رکھا ہے قتل، کہ من بدل منکم دینہم فاقتلوہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص تم میں دین کو تبدیل کر دے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو ایک گروہ نے تو یہ کہا کہ وہ مرتد تھے، کافر تھے، نکل گئے، بھاگ گئے، اور ایک جماعت کہنے لگی کہ نہیں جی مسلمان تو تھے، کلمہ تو پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، پتہ نہیں کوئی مجبوری آ گئی ہو، پتہ نہیں کوئی وجہ ہو کہ وہ واپس چلے گئے ہوں اور اسلام ان کے اندر موجود ہو، تو اس لیے 2 فرقے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ قرآن پاک کی یہ آیتیں اتاری کہ کیا بات ہے کہ تم 2 ٹکڑے بن گئے ہو، فما لکم بالمنافقین فئتین، کیا بات ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 جماعتیں بن رہے ہو، ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ کافر ہیں اور ایک جماعت کہتی ہے وہ مسلمان ہیں، واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹ دیا ہے جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو اس کی نیت تھی وہ کھل گئی۔ اور منافقین کیوں کہا گیا کہ جب وہ اسلام لائے تو اس وقت ظاہر میں اسلام تھا، اندر اس وقت بھی اسلام نہیں تھا،
اس کے بعد پھر مرتد ہو گئے تو واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو لوٹا دیا ان پر جو انہوں نے عمل کیا تھا، یعنی جو دھوکہ دینا چاہتے تھے اب تو واضح ہو گیا نا وہ کافر ہیں، مرتد ہونے کے بعد وہ نفاق والی بات جو تھی وہ باقی نہ رہی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک جماعت جو یہ کہتی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ان کو تم ہدایت دے دو گے؟ ہدایت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں گمراہی لکھی، وہ مرتد ہو کے چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ یریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو اس کو ہدایت دو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے؟ ومن یضلل اللہ، سن لو جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ تو یہ چاہتے ہیں ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، تم تو کہتے ہو وہ مسلمان ہیں، وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ تاکہ تم کافر بننے کے بعد ان جیسے برابر ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا خبردار فلا تتخذوا منهم اولیاء، ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں مدینے میں نہ آ جائیں۔ اور اللہ نے فرمایا فإن تولوا، اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ ہجرت نہ کریں، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں، فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم حیث وجدتموہم، ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنانا، کیونکہ کافر کبھی مسلمان کا مددگار نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ سارے قرآن میں اللہ نے یہ بار بار بتلا دیا ہے کہ کافر مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ کافر یہودی ہو، کافر نصرانی ہو، کافر ہندو ہو، کافر سکھ ہو، کافر مجوسی ہو، کافر پارسی ہو، کافر جہاں ہو، سب الکفر ملت واحدہ، کہ جب مسلمانوں کا مقابلہ آئے گا تو کافر ایک بن جائیں گے، پھر ان کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، آپس میں مریں گے، آپس میں کٹیں گے، لیکن جب مسلمانوں کا مقابلہ آ جائے تو پھر کفر ایک بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا خبردار فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان میں سے کسی کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اور ان کو کبھی اپنا مددگار نہ بنانا، وہ کبھی مسلمانوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک دفعہ جب کافروں نے ارادہ کیا مکے والوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا، تو کچھ انصار صحابہ نے حضور پاک کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہمارے یہودیوں سے کچھ اچھے تعلقات پہلے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ یہودیوں سے کہیں کہ ہماری مدد کریں؟ چلو ٹھیک ہے وہ کافر ہیں لیکن ہم سائے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں اکٹھے رہتے ہیں، بنو نذیر ہیں، بنو قینقاع ہیں، بنو قریظہ ہیں، یہ بڑے بڑے قبائل ہیں، ان کے پاس دولت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، قلعے ہیں، تو ہم ان سے کیوں نہ مدد لیں؟ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الخبیث، یہ قوم خبیث قوم ہے، یہ قوم مکار ہے، یہ قوم عیار ہے، ان سے کبھی مدد نہیں لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دشمنوں سے لڑوں، آپ مجھے تلوار دیں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں کافر ہوں۔ آپ نے فرمایا انی لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں مسلمانوں کی اسی میں عزت و ذلت کا راز ہے کہ جب تم کافروں سے مدد مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اور جب تم اللہ سے مدد مانگو گے تو عزیز بن جاؤ گے، کیونکہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے۔ عزت و ذلت کے فاصلے عدد میں نہیں ہوتے، عزت و ذلت کے فیصلے دولت سے نہیں ہوتے، عزت و ذلت کے فیصلے قوت و طاقت سے، ایٹم سے نہیں ہوتے۔ عزت و ذلت کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہاتھی بھی دیکھیں اور پرندہ بھی دیکھیں، یعنی ہاتھی کا وجود بھی دیکھیں اور اس کے مقابلے پر پرندے کا وجود بھی دیکھیں۔ مانا یہ تھا کہ تم یہ نہ سمجھو ہم چاہیں تو ممولے سے شہباز کو مروا ڈالیں، ہم چاہیں تو کمزوروں سے
طاقتوروں کو مرا ڈالیں، ہم چاہیں تو بنو اسرائیل سے قبطیوں کو مروا ڈالیں، اور ہم اگر چاہیں تو اصحاب بدر 313 سے 1000 کے جنگجو لشکر کو شکست دے دیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت جو ہے اس کی قدم قدم پہ ساتھ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ مقام بدر میں جب لڑائی ہو رہی تھی، صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، کسی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں کوئی کھجور کی شاخ تھی، لیکن صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم جب اپنی اس لکڑی سے یوں اشارہ کرتے تھے تو ابھی وہ لکڑی کافر کو لگتی بھی نہیں تھی اور اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے فرشتے لڑ رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ اتارے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نصرت کے لیے جبریل بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب لوط علیہ السلام اپنے گھر میں کھڑے ہیں، مہمان سامنے کھڑے ہیں، قوم کے اوباشوں نے گھیرا ڈال لیا ہے، تمام ظالم اکٹھے ہو گئے ہیں، سب نے مطالبہ کیا کہ لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو، یہ بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمیں لڑکوں کی بیماری ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم اس مرض میں مبتلا ہیں، تو ایسے خوبصورت مہمان تم گھر میں کیوں لے آئے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی منت کی، حضرت لوط علیہ السلام نے بڑی التجائیں کی، حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا واز فرمایا کہ شرم کرو، میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں ہیں، کچھ تو لحاظ کر لو، لیکن قوم نہ مانی۔ اب حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا مولا، میں اپنے مہمانوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، میرا اللہ میں تو اتنا اکیلا ہوں، میرا اللہ میں تو بالکل اکیلا رہ گیا ہوں، اور کوئی میرے ظاہری اسباب نہیں ہیں، اب آپ ہی میری مدد فرمائیں۔ تو وہ مہمان جو تھے وہ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا لوط علیہ السلام گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ قالوا یا لوط انا رسل ربک، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ باقی یہ قوم آپ ذرا اس بستی سے چلے جائیں، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، جب صبح کا تارا نکلے گا تو تیری قوم کا تارا ڈوب جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہیں، قوم آگے آنے لگی، اللہ نے حکم دیا تو ایک فرشتے نے بس یوں ہی جب پر ہلایا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، دوڑے اور بھاگے۔ اور جب وقت مقرر آیا، اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل ان کی بستیوں کو زمین کی بنیادوں سے اکھیڑ لو، اور بتائے 6 لاکھ کی آبادی تھی، وہ 5 بستیاں تھیں، قریہ سدوم جو ہے بڑی مشہور بستی ہے، ان 5 بستیوں میں 6 لاکھ آدمی رہتے تھے اس زمانے میں، یعنی وہ کوئی چھوٹی موٹی بستیاں نہیں تھی 1000-2000 آدمی والی، 6 لاکھ کی آبادی، وہ آبادی بھی اور بستیاں بھی اٹھا کے جبریل لے گئے آسمان میں۔ حتیٰ کہ کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے آسمان کی مخلوق کی آوازیں سنی، تو اب جبریل نے پوچھا مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا جعلنا عالیہا سافلہا، ان کو اوندا کر کے گرا دو، کیونکہ یہ بھی تو مردوں کو اوندا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ان کو وہی سزا دو جو انہوں نے عمل کیا ہے، ان کو اسی قسم کی موت ہم ماریں گے کہ یہ بھی سر کے بل گریں اور اوندے ہو کے مریں۔ آسمانوں سے جا کے بستی کو گرایا گیا، آپ خود اندازہ کریں کہ کیا بچ گئے ہوں گے، لیکن فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور فرمایا فرشتوں جہنم کے بارش کر دو بس پتھروں کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بستی کا آدمی کہیں باہر گیا ہوا تھا، اور وہ پتھر جو ہے فضا میں کھڑا رہا، کئی دنوں کے بعد جب وہ آیا تو پتھر بھی پہنچ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عذاب دینے پہ آتے ہیں تو پھر ان کے عذاب کو کون ٹال سکتا ہے؟ ہم نے اسباب ظاہری کو اب سہارا بنا لیا ہے، حالانکہ اسباب ظاہری وسائل ہیں، اصل قوت جو ہے وہ ایمان ہے، اصل قوت جو ہے وہ توکل علی اللہ ہے، اصل قوت جو ہے وہ اعتصام باللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، تم ان کے بارے میں چاہتے ہو وَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ، تم چاہتے ہو کہ ہم ان کو ہدایت دیں جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جن کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تیرے پاس کوئی راستہ نہیں پھر اس کو ہدایت دینے کا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو ایسے پکے کافر ہیں
یہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، کیونکہ کافر کبھی راضی نہیں ہوگا جب تک تم کافر نہ بنو۔ اب دیکھو نا کتنے مسلمان ہیں جو ہندوؤں میں رہتے ہیں، ہندوؤں کی دیوالیوں میں شریک ہوتے ہیں، ہندوؤں کے رسومات میں شریک ہوتے ہیں، ہندوؤں کے تلک لگا لیتے ہیں، ہندوؤں کا کھانا کھا لیتے ہیں، ہندوؤں کے پرشاد پہ چلے جاتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتا ہے کھا لیتے ہیں، لیکن جب موقع ملے گا ہندو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ راضی نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصرانی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم یہودی اور نصرانی نہ بن جاؤ۔ تم لاکھ ان کی رعایت کرو، تم لاکھ نرمی کرو، تم لاکھ اپنے دل میں ان کے لیے نرم گوشے پیدا کرو، لیکن وہ کبھی تمہارے نہیں بن سکتے۔ وہ تو تب تمہارے بنیں گے جب تم اسلام چھوڑ کے یہودی بن جاؤ، تم اسلام چھوڑ کے نصرانی بن جاؤ، تم اسلام چھوڑ کے ہندو بن جاؤ۔ دیکھ لو کہ وہ مسلمان اور ہندو جو سینکڑوں سال اکٹھے رہے، مسلمانوں نے جب 250 سال تک حکومت کی، مسلمانوں نے ان کا تحفظ کیا، مسلمانوں نے ان کی حفاظت کی، لیکن جب ان کا اقتدار ملا تو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگے، مسلمانوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے، مسلمانوں کی لڑکیوں کو اغوا کیا گیا۔ جب تمہارا ملک بنا ہے تو 50,000 مسلمانوں کی لڑکی کافروں نے روک لی۔ آج بھی وہ کافروں کے گھر میں ہے، کچھ سکھوں کے گھر میں ہے، کچھ ہندوؤں کے گھر میں ہے، کچھ اچھوتوں کے گھر میں ہے، اور اس نے پھر پیدا کیے کافر بچے۔ اب تو وہ یہ بھی بھول گئی کہ میں مسلمان ہوں، اسے تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ میں مسلمان، کب تک وہ اسلام کو یاد رکھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ودو، وہ تو یہ چاہتی ہیں لو تکفرون کما کفروا، کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، فتکونون سواء، پھر تم برابر ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو دوست نہ بنانا، ان کی کبھی مدد نہ لینا، بلکہ جہاں موقع ملے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کو قتل کر دو، یہ مرتد ہیں۔ بس ایک جماعت تو یہ تھی جن کے بارے میں ان آیات میں حکم آیا ہے، اور ایک جماعت وہ تھی بنی مدلج۔ بنی مدلج ایک قبیلہ ہے جس قبیلے کے سردار تھے سراقہ ابن مالک المدلجی۔ سراقہ ابن مالک المدلجی، یہ بنی مدلج جو ہے یہ بھی کافر تھے، لیکن یہ قبیلہ جو ہے ان کا سردار حضور کی خدمت میں آیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے لڑیں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اپنی قوم سے لڑیں یا کافروں سے لڑیں، لیکن ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے لڑائی، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے حکم دیا کہ میرا مدنی، ایک قوم جو آپ کے پاس آتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اب ہم جنگوں سے لڑائیوں سے تھک چکے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہیں صلح کا دامن بڑھاتے ہیں، تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، ان کے ساتھ صلح کر لو، ان کے ساتھ معاہدہ کر لو، انہیں قتل نہ کرو، وہ اپنے معاملے میں رہیں، آپ اپنے معاملے میں رہیں۔ اچھا، اور جن کے یہ حلیف ہوں، کیونکہ قبائل ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے، تو ان حلیفوں سے بھی تم نہ لڑو، یعنی جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا، اگر ان کا کوئی حلیف ہے تو اس کو بھی قتل نہ کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صلح کرنا چاہیں اور صلح کا پیغام دیں اور صلح کا ہاتھ پھیلائیں، تو ان کو اب قتل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ دوسری جماعت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، یا وہ قوم جن کا تمہارا اور ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہے، کوئی عہد ہے، أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ، یا ان کے دل تنگ آ گئے، ان کے دل تنگ آ گئے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، وہ کہتے نہیں ہم تھک گئے، اب ہم تو لڑنا نہیں چاہتے، ہم قتال نہیں چاہتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ جو صلح کے لیے آئے ہیں، اگر اللہ چاہتے ان کو طاقت دے دیتے، ان کو تم پر مسلط کرتے، وہ بھی تم سے قتال کرتے، لیکن اللہ نے ان کو جھکا دیا، اللہ نے ان کو مجبور کر دیا، وہ تمہارے پاس صلح کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ یہ ہے فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ علیحدہ رہنا چاہتی ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ تم سے قتال کرنا نہیں چاہتے، فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف صلح کا پیغام دیں،
فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اب اجازت نہیں کہ تم ان سے قتال کرو۔ تو اب یہ دو ہو گئے۔ دوسری جماعت کون ہوئی کہ وہ ہیں تو کافر، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم سلو کرنا چاہتے ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں، اب رات دن کی لڑائیوں سے ہمارا دل جو ہے تنگ آ گیا ہے، ہم نہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، اور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے قتال نہ کرو، ان سے سلو کرو۔ یہ دو جماعتوں کا ذکر ہو گیا۔ اب تیسری جماعت، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، اور ایک اور قوم ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ أَن يَأْمَنُوكُمْ دے، لیکن كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب وہ لوٹتے ہیں فتنے کی طرف تو اسی کی طرف پڑ جاتے ہیں، یعنی ہیں وہ کافر۔ بظاہر تو یہ کہتے ہیں جی ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم امن کرنا چاہتے ہیں اپنے سے بھی اور آپ سے بھی اور قوم سے بھی، لیکن جب کافروں میں آتے ہیں تو پھر انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے لیے کیا حکم ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ اگر تم سے نہ ہٹیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور تم کو سلو کی درخواست نہ کریں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر تمہیں حکم دیا جاتا ہے ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں پاؤ۔ کیوں؟ اب یہ نہ تو جھکتے ہیں، نہ سلو کی درخواست کرتے ہیں، اور نہ اپنے ہاتھ روکتے ہیں، جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کو خنجر گھونپ دیتے ہیں، تو تم بھی ان کو نہ چھوڑو، ان سے قتال کرو، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑائی لڑو۔ اور اللہ نے فرمایا اولئکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ لکھا ہے کھلا، جب تم ان سے قتال کرو گے، جب تم ان سے جنگ کرو گے تو ہم تمہیں ان پہ غالب کر دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا اور کھلا غلبہ حاصل ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق مرتدین سے بھی قتال کیا، اللہ کے حکم کے مطابق ان کافروں سے جنہوں نے صلح کے لیے دامن نہ بڑھایا ان سے بھی قتال کیا، اور جنہوں نے صلح کا ہاتھ بڑھایا حضور نے بھی صلح کی، ان کو بھی مہلت دی اور ان سے جنگ بھی نہ لڑی۔ اور یہی وہ عمل ہے جو سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خلیفہ جب تخت پہ بیٹھے، انہوں نے بھی پہلا جہاد جو کیا مرتدین سے کیا، مسیلمۃ بن الکذاب سے کیا، منکرین زکات سے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی، اللہ نے مدد فرمائی، اور سیدنا ابی بکر کے اس جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے علاقے پہ، پورے عالم عرب پہ، پورے حوالی پہ اسلام کا رعب چھا گیا کہ مسلمانوں میں تو اب بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کے کافروں کو للکار رہے ہیں اور دشمنوں سے جنگیں لڑ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ جب ہم چلیں گے تو اللہ کی نصرت ہمارا ساتھ دے گی، اور جب اللہ کے احکام پہ ہم نافرمانی کریں گے تو پھر ہمارے لیے ذلت کے غاروں کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اسلام پہ چلنے کی توفیق۔ ساتھی نے پوچھا ہے وضو کے لیے سب سے بہتر طریقہ جو ہے نا جی، آپ نے اگر سیکھنا ہے تو ہر زبان میں الحمدللہ کتابیں موجود ہیں۔ ویسے آسان ہے کہ وضو میں ہاتھ دھوئیں، پھر 3 دفعہ کلی کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی دیں، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھوئیں، پھر اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس کے بعد مسح کریں، پھر اس کے بعد پاؤں کو دھوئیں۔ یہ آسان ہے اور کتابیں موجود ہیں، ان کو لے کر اچھی طرح سے وضو کرنا سیکھیں اور وضو پہ عمل کریں۔ میں نے 6-7 سال پہلے ایک دکان خریدی تھی اس نیت سے کہ میں دفتر بناؤں گا، لیکن وہ میں نے اب میری نیت ہے کہ میں بیچ دوں اور اپنی بیٹی کی شادی پہ پیسے خرچ کروں، تو زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟
بھئی چونکہ یہ دکان دفتر کا معنی کاروبار ہے، یعنی تم نے کاروبار کے لیے خریدی تھی، رہنے کے لیے نہیں خریدی تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ تمہیں جتنے سال گزر گئے سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور بیچنے کے بعد جب چیز ہی نہ رہی تو زکوٰۃ ہی نہ رہی۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مسجدوں میں اذان سے پہلے الصلاۃ کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف ان مسجدوں میں ہوتا ہے، جیسے مسجد الحرام ہے، ہر وقت کھلی ہے، لوگ سو جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں تو ان کو جگایا جاتا ہے، اور جو مسجدیں کھلتی ہی اذان کے ساتھ ہیں وہاں کوئی بھی صلاۃ نہیں کہتا۔ یہ تو حالات پر ہے، لیکن اس سے استدلال کرنا کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام جائز ہے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام جائز ہوتے تو حضرت بلال کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، 1400 سال بعد تمہیں سمجھ آ گیا یہ مسئلہ، صحابہ کو بھی سمجھ نہیں آیا، تابعین کو بھی سمجھ نہیں آیا، اہل بیت رسول کو بھی سمجھ نہیں آیا، حضور کے زمانے میں اذان دینے والوں کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ اب ان سے تم بہانہ بناؤ گے جی یہ کیوں کہتے ہیں نماز، تو سوتے ہوئے کو تو کہنا ہے امر بالمعروف ہے، یہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا تو امر بالمعروف سے کوئی تعلق نہیں۔ مسجد کے پاس ایک قبر ہے، اس میں کمیٹی بنی ہوئی ہے مزار شریف کی، اور وہ وہاں بکری لے کے ذبح کرتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ جب ذبح کرنے والے بھی مزاری ہیں، قبوری ہیں، قبر والے ہیں، تو نیت تو صاف معلوم ہو گئی نا کہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر اپنے گھر میں ہم پانی دم کر کے قرآن پڑھ کے بچوں کو پلائیں یا گھر میں کوئی حرج نہیں، وہ ڈال سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ کہ دواؤں میں ایک مٹھی پتنی کیا یہ چاہیے، مجھے نہیں پتا کیا آپ نے لکھا ہے۔ میری بیوی 2 مہینے اپنے ملک میں رہنے کے بعد واپس آ رہی ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس کو احرام باندھ کے آنا چاہیے؟ بالکل، کیونکہ 2 مہینے کے بعد میقات تو نہیں بدل گیا، میقات تو اپنی جگہ کھڑا ہے نا، جب بھی آئیں 2 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 2 دن بعد۔ ہاں الا کوئی ڈرائیور ہے، کوئی پائلٹ ہے، ہر وقت آتا ہے جاتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں، ورنہ جو لوگ چھٹی پہ جائیں جب واپس آئیں تو احرام کے بغیر نہ آئیں۔ ایک تو ان کو میقات کا عمرہ نصیب ہوگا، اور اگر نہیں باندھیں گے تو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی ادا کرنے پڑے گا۔ اگر ایک آدمی نے وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا تھا کہ حضور کبھی کبھی اپنی بیوی کو بوسہ دیتے تھے، یعنی وضو کے بعد، اور پھر وضو نہیں فرماتے تھے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن بعض اہل حدیث علماء جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے بیوی کو بوسہ دینے سے یا ہاتھ لگانے سے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں ذرا اختلاف آ جائے نا، احتیاط کرو۔ تم نماز پڑھ کے بعد میں بوسہ دے دینا، بیوی کہیں بھاگ تو نہیں جائے گی نا، اللہ کی رحمت سے گھر میں رہے گی اور جھگڑے میں بھی نہیں پڑو گے۔ یا تم پہلے بوسہ دے کے جب تنگ آ جاؤ پھر ایک دفعہ وضو کر لینا۔ تو ضروری ہے کہ بوسہ دینے کے بعد تمہیں یاد آتا ہے، اصل پہلے یا تو وہ بھی منہ نہیں دھوتی ہوگی بیچاری، وضو کے بعد اس کو موقع ملتا ہوگا۔ اس لیے احتیاط کریں ایسے مسائل میں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ کسی امام کے نزدیک تو جھگڑے میں پڑ گئی نا تیری نماز، تو تم کیوں اپنی نماز میں شک ڈالو؟ ایسا کام کیوں نہ کرو کہ کسی کے نزدیک بھی شک نہ رہے۔ اس لیے احتیاط بہتر ہے، اور اپنا شوق پہلے پورا کر لیا یا بعد میں۔ اگر بیماری کی وجہ سے کسی آدمی کے رمضان شریف کے روزے رہ گئے، روزے اس کے ذمے قضا ہیں، تو اب وہ چاہے تو کٹھے ترتیب سے قضا کرے، چاہے تو ایک ایک کر کے قضا کرے، مقصد روزے پورا کرنا ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ اب وہ مہینہ پورا ترتیب سے رکھے، ایک دن رکھ لیا، 2 دن چھوڑ دیا، 2 دن رکھ لیا، 4 دن چھوڑ دیا، پھر رکھ لیا، پھر چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، لیکن روزے پورے کریں جتنے اس کے ذمے ہیں۔ نماز مغرب میں اگر تیسری رکعت ملے تو تیسری رکعت امام کے ساتھ بیٹھ جائیں، جب امام سلام پھیرے تو کھڑے ہو جائیں، ایک رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ جائیں۔ اب یہ آپ کی 2 رکعتیں بن گئیں، پھر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہوگی۔ کہتے ہیں جی اکثر اخبارات میں آتا ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا، دفنانے گئے اور مردہ زندہ ہو گیا، اخبار کی بات کا اعتبار کیا؟ اسی لیے تو اخبار کو اخبار کہتے ہیں، اخبار جمع ہے خبر کی، بل خبر یحتمل الصدق والکذب، خبر جو ہے وہ سچی بھی ہوتی ہے جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ محدثین کرام جو بات حدیث میں نہ ہو، عام تاریخ میں ہو، عام کی وہ کہتے ہیں اخباری لوگوں کی بات ہے، یعنی یہ قابل اعتبار بات نہیں ہے۔ اس لیے پہلے تو اخبار کی باتوں پہ اعتبار ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کسی سکتے والے کو اٹھا کے دفن کے لیے لے جائیں تو سکتے والا تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں، وہ ابھی مرا نہیں ہوتا، یہ باتیں ہیں۔ اور پھر اخبار والے ایسی کہانیاں چھاپ دیتے ہیں، اخبار کا تو کام یہ ہے، اس کے بغیر اخبار بکتا نہیں نا۔ مشکل یہ ہے کہ اخبار والے مجبور ہیں بیچارے، وہ بھی تو لوگوں کو میٹیریل وہ دیں گے نا جو لوگ خریدیں گے۔ دیکھو نا، تم اگر یہ اینک نہ خریدو تو کون خریدے گا؟ پھر بازار میں کوئی لے آئے گا، تم خریدو گے تو مال آئے گا نا۔ تو لوگ بھی اخبار وہ پڑھتے ہیں جو بالکل جھوٹ سے بھرا ہوا ہو، اور خبروں کو ایسے بنائے جیسے بم بنایا جاتا ہے، اور ایسے ایسے جملے گھڑے کہ مزہ آئے، چٹخارا لگے پڑھنے میں، اور جس پارٹی کو اٹھانا چاہے تو فاسق کو ولی اللہ بنا دے، اور ولی اللہ کی مخالفت کرے تو اسلام سے نکال دے، وہ اخبار پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھا نہیں اخبار پہ عورتوں کے فوٹو، اخبار اور عورت کے فوٹو کا کیا تعلق ہے؟ لیکن بعض لوگ اخبار خریدتے اس فوٹو کے لیے ہیں، اس لیے انہوں نے سارے انتظام کیے ہیں۔ پہلے صفحے پر خبریں ہوں گی، دوسرے صفحے پر فلم ستاروں کے فوٹو ہوں گے، تیسرے صفحے پر مولوی کے مسئلے بھی ہوں گے، تاکہ جس نے جو پڑھنا ہے مال موجود ہے۔ نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا، اگر پہلے تم نے نیت کر لی اور وضو کر لیا، پھر غسل کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ اکیلے ہیں صرف فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام چونکہ قرات جہری نہیں کرتے تو امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی فاتحہ پڑھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ جہری نماز ہے یا چاہے ظہر اور عصر کی نماز ہے، جب امام ہے تو مقتدی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ امام جو ہے اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، تو لہذا جب امام پڑھ رہا ہے تو گویا وہ ہم سب کی طرف سے پڑھ رہا ہے۔ اگر وتر میں دعائیں قنوت یاد نہ آئے تو جب تک یاد نہ آئے اللہم اغفر لی، اللہم اہدنی، جتنا یاد ہے اتنا پڑھتے رہو، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرو، اور 2-4 دن محنت کرو تو دعا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی برابر تو تب ہوتا جب حضور نے بھی اسی طرح حضور نے فرمایا وعلیکا، تو وعلیکا کا کیا معنی ہوا کہ جو تم نے کہا ہے وہ سارا تم پر، تو برابر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کے بندے وعلیکا کیا معنی؟ اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے فرمایا وعلیکا، اور تم پر بھی یہ سارا کچھ جو تم نے کہا ہے، تو برابر ہو گیا۔ جملہ مختصر ہے، بات تو ایک ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد جب ہم عمرے والے احرام سے طواف اور صفا مروہ سے فارغ ہو جائیں تو بالکل آپ جو ہے اپنے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ اگر 2 ساتھی ہیں اور دونوں فارغ ہو گئے ہیں تو پھر بھی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔
کہتا ہے جی کہ جن جو ہیں وہ آدمی کے اندر چلے جاتے ہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا اندر چلے جاتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں، اثر کرتے ہیں، جن بندے پر اثر ضرور کرتے ہیں۔ کہتا ہے وہ پیر نکال لیتے ہیں، تو لازمی بات ہے جو بڑا جن ہوگا تو چھوٹے کو نکال لے گا، یہ تو اصولی بات ہے نا، زور والا کمزور کو نکال لیتا ہے، وہ نکالتے ہوں گے۔ اچھا جب وہ نکالیں تو ان کو کہو ذرا ہمیں پکڑ کے دکھاؤ تو صحیح وہ کدھر ہے نکلا ہوا، وہ بھی تو کہہ دیں گے نا ہم نے نکال لیا ہے اور اس گلاس میں بند ہے، بس رکو نہیں جناب کھولو تو صحیح گلاس دیکھیں تو صحیح نکل گیا، کہاں جا رہا ہے۔ باقی جن ہے، جن تکلیف دیتا ہے، کیا وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ عالم۔ البتہ حدیث میں ایک بات آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں یعنی لیٹتے ہیں، اگر وہ یہ دعا نہ پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا وجنبنا ما رزقتنا، کہ یا اللہ ہمیں شیطان کو ہم سے دور کر، ہمیں ان سے دور کر، اور اگر تو نے اولاد لکھی ہے تو اس کو بھی شیطان کے حملے سے بچا۔ تو حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی یہ دعا نہ پڑھے تو شیطان جو ہے وہ اپنا عضو اس کے عضو تناسل پہ لپیٹ دیتا ہے اور جماع میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ملتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں بات کا پتہ ہے۔ یہی وجہ ہے نا لوگوں کو حرام میں لذت ملتی ہے۔ دیکھا ہے نا اپنے گھر میں بیوی ہو چاند جیسی خوبصورت، لیکن ایک بد کردار بد صورت عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہاں شیطان بھی تو ساتھ ہوتا ہے نا، اور گھر میں جب حلال ہوگا تو شیطان تو ہوگا نہیں، تو لہذا وہ حرام والی لذت اس کو نہیں ملتی جو حلال میں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ وہاں بھاگتے ہیں۔ تو اگر شیطان یوں کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اندر بھی داخل ہوتا ہو، لیکن اللہ عالم۔ بہرحال جن پکڑتے ہیں، جن اثر ڈالتے ہیں، جن عورتوں پر مرد حملہ آور ہوتے ہیں، اور جن مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ اور عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے عشق کرتی ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن کیسے داخل ہوتے ہیں یہ پتہ پیر کو ہوگا، میں پیر تو ہوں نہیں۔ زوال کے وقت جب زوال ہو گیا پھر نفل پڑھ سکتے ہیں، جب سورج عین سر پہ ہو تو نہ پڑھیں۔ زوال کا تو معنی یہ ہے کہ ڈھل گیا، جب زوال ہو گیا پھر کیوں نہ پڑھیں۔ میں نے یہاں سے پیسے روانہ کیے، میرے بھائی نے پاکستان میں 5 ایکڑ رقبہ خریدا، پوری رقم میں نے 20,000 روپیہ کم اس کو پتہ نہیں دیا، روانہ کیا۔ بہرحال جو رقم تم نے دی ہے وہ زمین تمہاری ہے، اور اگر بھائی سود مانگتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، سود نہ دیں، ظلم کریں تو دے دیں، قیامت میں وہ پکڑا جائے گا۔ بیوی 3 مہینے کے بعد جب بھی آئے احرام باندھ کے آئے، اگر روزے کی حالت میں کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دے دے تو روزہ خراب ہوتا ہے؟ بالکل خراب نہیں ہوتا، لیکن صرف بوسے تک رہے، آگے نہ بڑھ جائے۔ ہاں جی کیا بتائیں، مسلمان کا کوئی اعتبار ہے؟ صرف بوسے دینے سے روزہ شدہ نہیں ٹوٹتا، فکر نہ کرو۔ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں اگر نفلی نماز ہے، فرض نماز ہے تو تسبیح زیادہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی دعا ہے، اور اللہ ان کو بغیر مانگے ہوئے دے دیتے ہیں۔ اب جیسے حضور نے فرمایا افضل دعا، فرمایا سب سے افضل دعا وہ ہے جو میں نے کی اور میرے بھائی انبیاء علیہ السلام نے کی عرفات کے دن۔ وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو حضور نے فرمایا یہ دعا ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں ایک دعائے عبادت ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو، یہ بھی دعا ہے، اور ایک دعائے مسئلہ ہے کہ تم مانگ رہے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا۔ اور نفل نماز میں جو چاہو دعا مانگو، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا،
رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اپنی زبان میں دعائیں نہ شروع کر دو۔ حق مہر جو ہے وہ ضروری ہے، شرعی حیثیت اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، اس کے بغیر نکاح منعقد بھی نہیں ہوتا۔ حق المہر ضروری ہے اور ہر اسلامی دور میں ضروری ہے، کیونکہ گویا کہ میاں اور بیوی کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو رہا ہے، اور جب معاہدہ ہو تو کچھ نہ کچھ تو دیا جاتا ہے نا۔ تو کیا اس میں تکریم بھی ہے، معاہدہ بھی ہے، عزت بھی ہے، اور عورت کے لیے مکانہ بھی ہے کہ ہم نے تم کو ایسے نہیں کہ بغیر کسی وجہ کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے بھی تمہیں ہدیہ مہر پیش کیا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے والدین کے لیے عمرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، کسی کی ذات کے لیے بھی کریں، نفلی عمرے کی عبادت جائز ہے، لیکن طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کریں، پھر دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرمائے۔ اکثر لوگ جو ہے حرم پاک میں جوتے پہن کے آتے ہیں، اگر جوتا پاک ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر پلید ہے تو قمیض پلید بھی ناجائز ہے، پگڑی بھی ناجائز ہے، ٹوپی بھی ناجائز ہے۔ بات ہے پاک پلید پہ، اگر پاک ہے تو جائز ہے، نہ پاک ہے تو ناجائز ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اس کے جگہ سے اس کو ہٹاتے ہیں، ہٹاتے نہیں ہیں، آگے جو سب خالی پڑی ہوئی ہے اور تم یہاں اکیلے کھڑے ہو، زمین جنبت نے جنبت گل محمد، تو ضروری ہے کہ پکڑ کے تمہیں صف میں آگے کریں۔ جو لوگ اگلی صفوں کا خیال نہیں کرتے گناہگار ہیں، پہلے اگلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح پوری ترتیب ہونی ضروری ہے۔ دوران نماز میں مجھے وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وسوسے آنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، جو کافر ہو اس کو کبھی وسوسہ نہیں آئے گا، وسوسہ آتا ہی اسی کو ہو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ غیر ضروری بال جو ہے وہ ناف کے نیچے سے کرنا ضروری ہے، باقی تمہاری مرضی ہے، جیسے سارے بدن کے بال بھی ختم کر دو، منع کوئی نہیں، لیکن وہ اس کا ہٹانا تو ضروری ہے، باقی تمہاری مرضی بھی ہے۔ تم داڑھی کا مسئلہ نہیں پوچھتے ہو تو باقی بالوں کا کیا ہے؟ جن لوگوں کو داڑھی مڈاتے ہوئے بھی کبھی خیال نہیں آیا تو ان کو باقی بالوں کا کیا فکر ہے بھائی؟ اصل خیال تو آنا تھا ہمیں کہ ہم داڑھی نہ مڈائیں، کہ حضور پاک کی داڑھی تھی، کہ جب ہم داڑھی پہ اس طرح رکھتے تو ہمارا سامنے حضور کا چہرہ آ جاتا تو ہمیں حیا آ جاتا۔ جب وہ نہیں ہے تو باقی مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ میں نے تو خود مشورہ دیا تھا کہ یہ پلکیں، یہ بمیں ساری ختم ایک ہی دفعہ کرا، تاکہ بالکل آدمی 100% دور سے نظر آئے کہ بھئی یہ کون ہے۔ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ میں والدہ کے ساتھ زنا کر رہا ہوں، تو یہ کوئی برا خواب نہیں، معنی یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام کر رہے ہو کہ والدہ کو فائدہ پہنچے گا، تم والدہ کے لیے کوئی اچھا کام کرو گے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو خواب دیکھو اسی طرح ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا ذبح ہو گیا؟ بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ یہ تو خواب جو ہے بی بی زبیدہ نے بھی دیکھا تھا، ہارون الرشید کی بیوی تھی بی بی زبیدہ، بہت بڑی زاہدہ عابدہ عورت تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ساری دنیا کے مرد، جانور، گھوڑے، گدھا، پرند چرند میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں۔ گھبرا کے بیچاری اٹھ گئی نیند میں، نیک عورت تھی، عابدہ عورت تھی۔ تو جب انہوں نے یہ خواب امام ابو یوسف کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا بھی جمع کرنا بھی تو فائدہ اٹھانا ہے نا، تم کوئی ایسا کام کرو گی کہ ہر جانور بھی فائدہ اٹھائے گا۔ تو پھر بی بی نے یہ نہر بنائی عین زبیدہ، جو آج تک مکے میں پانی دے رہی ہے۔ ہم نے جائیداد کی تقسیم کرنی ہے، جب ہم نے خریدی تو 2 لاکھ کی تھی، اب 4 لاکھ کی ہے، تو تقسیم اب کر رہے ہو جتنے کی ہو۔ جب جائیداد تقسیم کرنی ہے، 2 لاکھ کی خریدی، اب 20 لاکھ جائیداد ہی تقسیم کرنی ہے نا، آدھی اس کی آدھی میری، تو جتنے کی ہو جائے۔
اب اصل میں یہ کہتا ہوگا نا کہ اس وقت تھی 2 لاکھ، اب ہوگی 4 زیادہ، آدھی تقسیم کروں آدھی تو رکھ لوں نا، میں نے تو 2 لاکھ کی لی تھی، نیت گڑبڑ ہے نا۔ ہم نے قربانی کر لی پہلے اور شیطان کو بعد میں کنکریاں ماری، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب ٹوٹ گئی، ایک بکری بطور دم ادا کریں، اور باقی ائمہ کے نزدیک ترتیب ضروری ہے ہی نہیں، کوئی دم نہیں پڑتی۔ میرے سر اور کندھوں پہ بوجھ رہتا ہے، نیند نہیں آتی، میں نے بڑی دوائیں کی، فائدہ نہیں ہوا، تعویذات کرائے، وہ کہتے ہیں جنات، مجھے تو نہیں پتا بھائی، میرا تو ایک ہی علاج ہے کہ زمزم پیو جتنا پی سکتے ہو، اور صبح شام پیٹ بھر کے نیت کر کے اسی بیماری کے علاج کے لیے جتنا پی سکتے ہو پیو، سر پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، خود 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے زمزم پی لو، اور آخری صورتیں پڑھ کے سارے بدن پہ پھیرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کو سزا ہو گئی قتل کی، قتل ہو گیا، جنازہ پڑھ سکتے ہیں، دنیا میں سزا تو مل گئی بیچارے کو، اور کیا سزا دینا چاہتے ہیں آپ؟ خودکشی کرنے والا بھی حرام موت مرتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جنازہ تو جائز ہے، لیکن عالم یا مقتدا لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے 950 سال تھی، نہیں بالکل نہیں، 950 سال نہیں، 1050 سال، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، اور کہتے ہیں ان کا قد کتنا بڑا تھا مجھے تو ملے نہیں تھے، میں نہ ملا ہوں نہ دیکھا ہے، تو میں کیسے قد بتا دوں؟ آدم علیہ السلام کے قد میں حضور نے فرمایا کہ ان کا قد جو ہے 60 ہاتھ تھا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو سب کا قد جو ہے وہ 60 ہاتھ ہوگا، 60 ذراعًا فی 7 اذرع، لمبائی 60 اور طول 7 ہاتھ۔ تو اب اسی طرح نوح علیہ السلام کا بھی قد بڑا ہو چھوٹا ہو، انشاءاللہ قیامت میں ملیں گے، دیکھ لیں گے، فکر نہ کریں گے۔ زنا سے کوئی توبہ نہ کریں تو گناہ کبیرہ ہے، اللہ چاہے بخش دے ورنہ جہنم۔ جنت کس پہ حرام ہے؟ جس نے شرک کیا۔ جنت میں جنتیوں کو عورت ملے گی، بالکل ملے گی، فکر نہ کرو، بلکہ 70 حوریں بھی ملیں گی، لیکن یہاں زنا کرو گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن نے ایک پابندی لگائی ہے، لا یزنون والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، جو لوگ شرک نہ کریں، قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، وہ مومن ہیں۔ جنت بھی تو ان کو ملے گی نا، تم نے تو یہاں مزے لے لیے، وہاں تو پھر جہنم۔